السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما وارزقني فهما. حمد و ستائش اس رب ذوالجلال کے لیے ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہماری رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری کیا۔ آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نیک اور برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبی محمد مجتبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے دینی اور ملی بھائیوں، آج کے درس میں ویلنٹائن ڈے کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس مناسبت سے کچھ دیر باتیں ہوں گی۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو مجھے کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام سامعین کو، سننے والوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ جیسے جیسے زمانہ ترقی کے مدارج طے کر رہا ہے، جدیدیت اور فیشن کے نام پر ہماری اخلاقی اور معاشرتی اقدار کو شدید خطرات لاحق ہو رہے ہیں۔ ہماری مشرقی تہذیب نہ صرف دھندلاتی جا رہی ہے، بلکہ آئے روز نت نئی مغربی اقدار و رسومات انتہائی غیر محسوس طریقے سے ہمارے اسلامی کلچر میں نفوذ کرتی جا رہی ہیں۔ اگر اس ضمن میں یہ کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا کہ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ وغیرہ نے دنیا کی تہذیبوں کو ایک دوسرے سے روشناس بھی کروایا اور ایک دوسرے کے بہت قریب بھی لا کھڑا کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے یہاں مغربی طرز زندگی اور مغربی روایات کا اپنانا فیشن اور جدیدیت کی علامت سمجھا جانے لگا ہے۔ یہ اسی طرز عمل کا نتیجہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل اپنے مذہبی
اقدار کے دائرے سے نکل کر مغربی معاشروں کے رہن سہن، عادات و اطوار کو اپنانا باعث فخر سمجھ رہی ہے۔ انہی عادات و اطوار میں سے ایک ویلنٹائن ڈے بھی ہے، جس میں اخلاقیات کی تمام حدوں کو بالائے طاق رکھتے ہیں، پورے جوش و خروش سے ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے۔ ویلنٹائن ڈے ہے کیا؟ یہ کیوں مناتے ہیں؟ مذہبی طبقہ اس کی مخالفت کیوں کرتا ہے؟ ویلنٹائن ڈے کے موقع پر ہماری ذمہ داریاں کیا ہونی چاہیے؟ ویلنٹائن ڈے کی تاریخی حیثیت، اس کی تاریخی حیثیت میں کوئی مستند اور حتمی بات تو قابل ذکر نہیں، البتہ چند ایک مشہور باتیں ہیں۔ نمبر 1، انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا کے مطابق اسے عاشقوں کے تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ نمبر 2، انسائکلوپیڈیا بک آف نالج کے مطابق ویلنٹائن ڈے جو 14 فروری کو منایا جاتا ہے، محبوبوں کے لیے خاص دن ہے۔ ویلنٹائن ڈے کی مناسبت سے محمد عطا اللہ صدیقی یوں لکھتے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے کی تاریخ کچھ یوں ہے کہ اس کا آغاز رومن سینٹ ویلنٹائن کی مناسبت سے ہوا، جسے مذہب تبدیل نہ کرنے کی وجہ سے پابند سلاسل رکھا گیا۔ قید کے دوران ویلنٹائن کو جیلر کی بیٹی سے محبت ہو گئی اور اس نے پھانسی پر لٹکائے جانے سے پہلے جیلر کی بیٹی کو الوداعی دعوت نامہ لکھا، جس پر درج تھا تمہارا ویلنٹائن۔ یہ واقعہ 14 فروری کو پیش آیا، چنانچہ اس کی یاد میں یہ دن منایا جائے گا۔ ویلنٹائن ڈے منانا کیوں جائز نہیں؟ نمبر 1، گناہ کی ابتدا۔ اس دن چونکہ غیر محرم مرد یا عورت سے اظہار محبت کے لیے پھول سے مزین کارڈ پیش کیا جاتا ہے، جو اس بات کی خواہش اپنے اندر لیے ہوتا ہے کہ میں آپ سے تعلقات کا خواہاں ہوں، اور یوں یہ کارڈ مرد اور عورت کو غیر شرعی طریقہ سے ایک دوسرے کے قریب کر دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ سارے ہی کام ہوتے ہیں جو شرعی طور پر ناجائز ہیں، مثلا نظر بازی، نرم آواز سے گفتگو، فون پر شہوانی خیالات کا اظہار، اور بالآخر عزتوں کی پامالی۔ یعنی ویلنٹائن ڈے گناہ کی جانب بڑھنے والا پہلا قدم ہے، اور اس کے بعد عشق و محبت کی داستانیں جنم لیتی ہیں جو فی الحقیقت تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کرتی ہیں۔ نمبر 2، حیا کا خاتمہ۔ ایک پاکیزہ مسلمان عورت کی شان یہ ہے کہ وہ باپردہ ہو، اس کی نگاہیں جھکی ہوئی اور شرم و حیا سے بھرپور ہوں، وہ غیر محرموں سے بے باکانہ گفتگو سے کوسوں دور ہو،
اسی طرح مسلم نوجوان شرم و حیا سے مزین اور باوقار آدمی ہوتا ہے، لیکن ویلنٹائن ڈے ان تمام چیزوں کو ہوا میں اڑا دینے کا نام ہے، جہاں شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، بلکہ ان چیزوں کو بزدلی سمجھا جاتا ہے۔ بے باکی سے آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے، کارڈ پر عشق و محبت کا کھلے لفظوں میں اظہار کرنا اور رومانوی اشعار میں اظہار محبت کرنا ایسی چیزیں ہیں جو شرم و حیا کی دھجیاں اڑا دیتی ہیں، جبکہ اسلام نے تو حیا کا درس دیا ہے، اپنی نگاہ نیچے رکھنے اور آزادانہ اختلاط سے روکا ہے۔ حیا کے بارے میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اضمنوا لی ستا من انفسکم، کہ مجھے اپنی جانوں سے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ جب بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، جب تمہارے پاس امانت رکھوائی جائے تو اسے ادا کرو، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنی نظریں جھکا کے رکھو، اور اپنے ہاتھوں کو غلط کاموں سے روکے رکھو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فضل بن عباس رضی اللہ عنہ ایک خوبرو جوان تھے، اور یوم النحر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے۔ قبیلہ خیسم کی ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھنے کے لیے آئی، اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہ اس کی طرف دیکھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا تو فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کو ٹھوڑی سے پکڑا اور اس کا منہ اس طرف پھیر دیا۔ صحیح بخاری۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا ہمارے لیے اپنی ان مجلسوں کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم انکار کرتے ہو تو راستوں کا حق ادا کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، راستہ کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر جھکانا، تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، سلام کا جواب دینا، اور نیکی کا حکم دینا، اور برائی سے روکنا۔ صحیح بخاری۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے، اور اسلام کا اخلاق حیا ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والدخول علی النساء، کہ عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ صحیح بخاری۔ حدیث نمبر 5232۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2172۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نظر کی حفاظت زبان کی حفاظت سے زیادہ شدید ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پاس سے کوئی خاتون گزرے تو اپنی نظریں جھکا لیا کرو۔ الورع لابن ابی الدنیا، صفحہ 72۔ امام وکیع رحمہ اللہ ایک مرتبہ عید کے دن
سفیان ثوری رحمہ اللہ کے ساتھ نکلے تو سفیان ثوری فرمانے لگے کہ آج کے دن جو ہم پہلا کام کریں گے وہ اپنی نظروں کو جھکانا ہے۔ الورا لابن ابی دنیا، صفحہ 99۔ ان تمام احادیث اور اقوال سلف میں نظر کو جھکانے اور اس کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ ویلنٹائن ڈے ہاتھوں سے کارڈ پکڑانے اور نظروں سے ایک دوسروں کی طرف دیکھ کر مسکرانے کا دن ہے، اور جب نگاہیں چار ہوتی ہیں تو ناجائز مراسم کی راہیں آگے خود بخود کھل جاتی ہیں، اور ایسے لوگ شیطانی ہوس اور شہوت کے اس قدر رسیا ہو چکے ہیں کہ آنکھیں بند کیے اپنے پاؤں تلے غیرت و حمیت کو مسلتے چلے جا رہے ہیں، اور جس انجانی محبت کی طرف وہ قدم بڑھتے ہیں وہ در حقیقت رسوائی کا طریقہ ہے۔ شاعر کا قول ہے، دیکھے ہیں بہت ہم نے ہنگام محبت کے، دیکھے ہیں بہت ہم نے ہنگام محبت کے، آغاز بھی رسوائی انجام بھی رسوائی۔ نمبر 3، اسلام اپنے ماننے والوں کو حیا کا درس دیتا ہے، جبکہ ویلنٹائن ڈے لوگوں کو بے حیائی، فحاشی اور عریانی کی راہ دکھاتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں، جب ان میں سے کوئی ایک چیز اٹھا لی جائے تو دوسری بھی اٹھا لی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حیا اور ایمان میں بہت گہرا تعلق ہے۔ کسی بھی شخص میں حیا اور ایمان دونوں ہوں گی، اگر کسی ایک چیز کو ختم کر دیا جائے تو دوسری خود بخود ختم ہو جائے گی۔ ویلنٹائن ڈے کے موقع پر محبت بھرا کارڈ لکھنا، کارڈ پکڑانا، نظری ملاپ کرنا، یہ تمام اعمال زنا کے قریب کرتے ہیں، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنکھ کا زنا حرام اشیاء کو دیکھنا ہے، اور زبان کا زنا بولنا ہے، اور نفس تمنا اور خواہش کرتا ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے۔ تعجب کی بات ہے ان لوگوں پر جن کی بیٹے اور بیٹیاں محبت کی باتیں آگے بڑھاتے ہیں، باہم میل ملاقات کرتے ہیں، باہم تنہائی اختیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ سفر کرتے ہیں، اور وہ والدین اور بھائی گونگے شیطان بن کر اسے آزادی کا نام دیتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ آزادی نہیں بلکہ بے غیرتی ہے۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میں اپنی بیوی کے پاس غیر مرد کو دیکھوں تو اسے تلوار کی دھار سے مار دوں۔ یہ خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ تم سعد کی غیرت پر تعجب کرتے ہو، اللہ کی قسم میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ صحیح بخاری۔ کسی شاعر نے کہا تھا، لٹ گئی دولت ایمان کچھ احساس نہیں، لٹ گئی دولت ایمان کچھ احساس نہیں، کچھ بھی فرمان محمد کا ہمیں پاس نہیں۔ نمبر 4، اختلاط مرد و زن۔ ویلنٹائن ڈے
آزادانہ اختلاط کی راہ ہموار کرتا ہے، اس میں وقتی طور پر آزادانہ اظہار محبت ہے جس کے نتائج بہت سنگین نکلتے ہیں۔ ویلنٹائن ڈے کے ذریعے سے ایک ایک قدم محبت کی سیڑھی پر چڑھنے والی عورتیں اکثر گوہر عصمت گنوا بیٹھی ہیں، اس کا احساس انہیں بعد میں جا کر ہوتا ہے۔ دین اسلام اختلاط مرد و زن کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔